یوحنا 10 اس کی 9 آیت سے 10 تک، دروازہ میں ہوں، دروازہ اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا، اور چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ چرانے اور مارنے، اور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے تیرے پاس کیا کیا ہے آج، میں کہوں میرے پاس آج جیب میں $2000 ہے، اور میرے پاس فون بھی ہے، اور یہ جو ہے نا اور کا کچھ مطلب ہے۔ آمین۔ چور کے بارے میں لکھا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع کس لیے آیا؟ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ پیچھے جو چور کے بارے میں لکھا ہے اس میں بھی اور ہے۔ چور دیکھیں وہ خدا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آمین۔ آئیں اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ آج جو میں بڑی ایک بوجھ اپنے اوپر لیے ہوئے اس بات کو پریچ کر رہا ہوں یا کرنے لگا ہوں، یا میں نے اس پہ خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے، یہ میرے دل میں بوجھ تھا کہ میں اس کو سناؤں، اس پر بات کروں کہ چور جو ہے اس نے کتنی تباہی مچا دی ہوئی ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے لیٹس ٹیک بیک۔ آئے واپس لے لیں سب کچھ جو ہمارا چھن چکا ہے۔ لیٹس ٹیک بیک اینڈ لیٹس فائٹ بیک۔ آمین۔ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ دروازہ میں ہوں اور چارہ بھی میرے پاس ہے۔ اس آیت میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ دروازہ میں ہوں، اور اس سے آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس چارہ بھی ہے اور میں اچھا چرواہا بھی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ بہت بڑا کلیم ہے کہ دروازہ میں ہوں اور اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اسی طرح کا یہ ایک اور کلیم ہے کہ دروازہ میں ہوں، یعنی کہ جس منزل پر آپ لوگوں نے پہنچنا ہے اس کا جو دروازہ ہے جس کے سے اندر آپ نے داخل ہونا ہے وہ کون ہے؟ وہ یسوع ہے۔ آمین۔ اور کہتا ہے کہ جو چارہ ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی کہ جو چارہ یسوع کے پاس ہے وہ چارہ جو ہے وہ زندگی دینے والا چارہ ہے۔ چارہ کا مطلب کیا ہے؟ خوراک، فوڈ۔ چارے کا کیا مطلب ہے؟ چارے کا مطلب ہے کہ خوراک۔ جو بھیڑوں کو ہم کہتے ہیں نا بھیڑاں چرن گئیاں نے، ٹھیک ہے، بھیڑیں چر رہی ہیں، اس کا مطلب کیا کہ وہ چارہ کھا رہی ہیں، وہ خوراک لے رہی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ دروازہ میں ہوں اور چارہ میرے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زندگی دینے والی خوراک ہے وہ یسوع کے پاس ہے، جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے، جس سے ہمیں شفا ملتی ہے، جس سے ہمیں تسلی ملتی ہے، جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے۔ یسوع کے پاس زندگی ہے۔ یوحنا 8:51 میں لکھا ہوا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ کتنا بڑا زبردست وعدہ۔ کیا لکھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟
यूहन्ना 8:51 में मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਝੂਠ नहीं बोलता। उसने कहा मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, तो वो जिंदा हो गया। हालेलुया। वो सच बोलता है और कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करे तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। फिर यूहन्ना 11:25 में लिखा है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क्या लिखा है? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। यीशु कहता है चारा मेरे पास है, और वो उसका चारा क्या है? उसका कलाम। हालेलुया। कहता है जो इसको खाएगा, इसको पिएगा, वो कभी मौत को ना देखेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। सामरी औरत से खुदा में यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, जिसको पीकर तू कभी प्यासी ना रहती। अच्छा, जीने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? पानी और रोटी, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। दोनों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और हमारे पास अगर कपड़े अच्छे ना हो तो हम, आपने कहीं देखे होमलेस लोग, उनके गंदे मैले कुचैले बदबूदार कपड़े होते हैं, लेकिन वो जिंदा किस बात पर रह रहे होते हैं? खुराक पर। वो उन कपड़ों पर की वजह से जिंदा नहीं है, वो उस खुराक, चाहे उनको कैसी भी मिल रही है, चाहे वो गार्बेज में से निकाल रहे हैं, चाहे वो सड़क पर पड़ी हुई खुराक ले रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ खा रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदा है। तो जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? खुराक की। उसमें दो चीजें हैं, पानी और खुराक, रोटी। तो उन दोनों के बारे में खुदा में यीशु मसीह ने कहा है कि जिंदगी की रोटी और जीवन जिंदगी का पानी मैं हूं, जो मुझे लेता है वो कभी ना मरेगा, गो वो मर जाए तो भी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, खुदा में यीशु मसीह का बड़े खूबसूरत वादे हैं जो आज हम देखने वाले हैं, जिन पर हम गौर करने वाले हैं। लेकिन आज जो मेरा पॉइंट है वो चोर की तरफ इशारा है। यीशु मसीह की कुदरत हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमने चोर से भी होशियार रहना है। आज मेरा जो पॉइंट है ना, जो मेरी उंगली जो जिसकी तरफ है ना, वो आज चोर को हमने पॉइंट आउट करना है। क्या लिखा हुआ है 10 आयत में? चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चोर कौन है। इसको, इन आयात को हम स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। चोर कौन है? किसको कलाम मुकद्दस में चोर कहा गया है? सबसे पहले तो हमारा जो ध्यान है वो इब्लीस की तरफ जाता है, क्योंकि अगर हम देखें यूहन्ना 8 और उसकी 44 आयत में वहाँ लिखा है वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। वो शुरू से क्या है? खूनी है, खून करना, किसी को मार डालना। तो यहाँ क्या लिखा है कि चोर आता है मारने, हलाक करने। वो क्या लिखा है? वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। झूठ का बाप है। हालेलुया। यहां हमें कलाम मुकद्दस में से बड़ी वजाहत के साथ इस चीज का पता चल गया है कि चोर कौन है। लेकिन कलाम मुकद्दस सिर्फ उसी को चोर नहीं कहती जो लोग गलत तालीम देते हैं, लोगों को खुदा की राह से हटाते हैं और गुनाह को भी कहते हैं ठीक है करी जाओ कोई गाल नहीं, कोई मसला नहीं। जो गलत तालीम दे रहे हैं, जो खुदा की तालीम के अंदर आमेज़श कर रहे हैं, जो उसके अंदर मिलावट कर रहे हैं, जो दुनिया को और खुदा के कलाम को मिक्स करके कोई मिक्सर बना के वो लोगों को पेश कर रहे हैं,
تو وہ لوگ بھی چور ہیں. وہ چرچ کے لیڈر جو مکس تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی چور ہیں. جو ابلیس ہے وہ تو جھوٹ کا باپ ہے, لیکن جو انسان خدا کی تعلیم کے اندر آمیزش کر رہے ہیں کلیسیا کو, اپنے چرچ کو بھرنے کے لیے, لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں آپ جو مرضی کری جاؤ لیکن چرچ آئی جاؤ, تو وہ لوگ خدا کے کلام کے اندر آمیزش کر رہے ہیں اور وہ بھی چور ہیں. وہ بھی کیا ہیں جی؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جب میں ایک دفعہ کلام سنا رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے چرچ میں ایک سخت تعلیم دی جاتی ہے نا تو آپ ٹھیک جگہ بیٹھے ہو. اگر آپ کو چکنی چپڑی بات نہیں سنائی جا رہی, کوئی نہیں بہن جی, کوئی نہیں بھائی جی, خیر ہے, تو سمجھ لو تو کوئی گڑبڑ ہے جی. پادری جی آپ ہی بھی گڑبڑ ہے جی. پادری آپ ہی بھی انوالو جو انہاں سرگرمیاں جنہاں جو تانوں نہیں روکن دیا, کیونکہ اندھے کو اندھا راہ کیسے دکھا سکتا. اگر آپ کے چرچ میں اسٹیٹ فارورڈ تعلیم دی جاتی ہے, چبھنے والی تعلیم دی جاتی ہے, تو آپ صحیح چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاگرد بھی کہتے ہیں خداوند یہ اتنا سخت کلام کون برداشت کر سکتا ہے. ہاللیلویا. لیکن میرے عزیزو, یہ جو خدا کا کلام ہے نا یہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہاللیلویا. جو اس پر ایمان رکھے گا, جو اس پر عمل کرے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. لیکن جو اس میں آمیزش کرتے ہیں, جو اس میں رد و بدل کرتے ہیں, جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں, ان کی جگہ وہاں ہوگی جہاں چور کی جگہ. چور کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ جیل میں, سلاخوں کے پیچھے. سو میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ چور ابلیس بھی ہے, چور وہ بھی لوگ ہیں, وہ لیڈرز ہیں, وہ کلام سنانے والے ہیں جو خدا کے کلام کے اندر کیا کرتے ہیں جی؟ آمیزش کرتے ہیں. میں مسقط میں تھا تو وہاں ایک بھائی تھے ہمارے, تو جیسے ایک کمیونٹی جہاں ایک جگہ اکٹھی ہوتے تو وہ ایک دوسرے سے سارے ملتے ہیں, تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں پراجی صاحب مجھے بڑے پسند ہیں. جب وجہ پوچھی گئی وجہ کیا تھی, تو وجہ یہ تھی کہ وہ اسی بات سے منع نہیں تھے کرتے. جب میں اس کے ایک دفعہ گھر, اس نے بلایا عبادت پہ, تو جب میں اس کے گھر گیا تو مجھے ایسے لگا میں کسی بار میں آ گیا. اس نے اپنے گھر میں بار بنائی ہوئی تھی, تو مجھے میں پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس تھا میرا, میں کوئی ہے کہ چکر ہو گیا کتنے آ گیا ایسے. تو وہ کہتا ہے مجھے یہ پادری صاحب پسند ہے, کوئی ہے کچھ نہیں کہتے, لیکن وہ پادری صاحب اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں چوروں کی جگہ ہوتی ہے. وہ تھے پادری صاحب آپ ہی بھی تھے, وہ بھی آپ ہی بھی ہوتے. سو میرے عزیزو, جو چور ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کون ہے. اب چور کرتا کیا ہے؟ چور کرتا کیا ہے؟ چور جب چوری کے لیے آتا ہے وہ پوری منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں چراؤں گا, اگر مجھ کو مزاحمت کرے گا تو میں ہلاک بھی کر ڈالوں گا, میں تباہ بھی کر دوں گا. چور جب آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آ کر گھر والوں کو باندھ لیتا ہے. اس کے بعد وہ سب سے جو قیمتی چیزیں گھر کی ہوتی ہیں ان کی طرف بڑھتا ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے شوز پڑے ہوئے ہیں جس میں سے اسمیل آ رہی ہے, چور وہ اٹھائے گا؟ اٹھائے گا؟ آپ کے جو برتن پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. چور کیا اٹھائے گا؟ چور گھر کی سب سے قیمتی چیزوں کو اٹھائے گا, جس میں سونا ہے, چاندی ہے, روپے پیسے ہیں, یا اس کے علاوہ اور کوئی قیمتی چیزیں جو اس کو ملے گی وہ ان کو چرائے گا. ایسا ہی ہے. اور چور جو ہے اس کے اندر رحم نہیں ہے. چور کے اندر رحم نہیں ہے. چور کے اندر اس کے سینے کے اندر دل نہیں ہے. ایک انسان پورا ایک مہینہ محنت کرتا ہے, دن رات ایک کرتا ہے اور وہ کماتا ہے, تو چور کیا کرتا ہے؟ ایک ہی گھڑی میں آ کر اس کو چرا لے جاتا ہے. یہ بہت ہی
ایک بری سچویشن ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن میں پڑے، لیکن جب چور آپ کی چیز کو ناحق چرا لیتا ہے تو آپ کے دل کے اوپر گہری چوٹ لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، میں نے تو اس کو بڑی محنت سے سنوارا تھا، یہ تو میرا تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ اور اگر چور سب کچھ ہی لوٹ کے چلا جائے اور ہلاک کر کے چلا جائے تو یہ تو کہہ لیں کہ اس نے تو بالکل برباد ہی کر دیا۔ اور ہم نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کئی گھروں میں جب چور جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں چوری کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ وہاں لوگوں کی عزتوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اور پھر مار کر بھی چلے جاتے ہیں۔ چور کے اندر رحم نہیں ہے۔ چور جو ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس نے جو قیمتی چیز ہے اس کو کیا کرنا ہے، چرانا ہے۔ اس نے سب کچھ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جانا ہے، اور وہ ہلاک بھی کر دیتا ہے اور مار بھی دیتا ہے۔ اگر یہ جو ورڈز ہم نے پڑھے ہیں چرانے کا، مار ڈالنے کا اور ہلاک کرنے کا، انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں اسٹیل، ٹو کل اینڈ ٹو ڈسٹروائے۔ تین چیزیں ہیں، ٹو اسٹیل، ٹو کل اینڈ ٹو ڈسٹروائے۔ اب شیطان میرے عزیزو، یہ تو ہم نے جو چور زمینی چور ہیں ہم نے ان کے بارے میں سیکھا ہے کہ چور جو ہے وہ قیمتی اشیاء کو، چیزوں کو، ہمارے قیمتی اثاثوں کو چرا لیتا ہے۔ اب جو چور بائبل میں جس کا ذکر آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا چراتا ہے میرے عزیزو؟ یہ چور اس زمینی چور سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب ہمارے پاس روحانی طور پر سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ کلام مقدس میں زبور 138 کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ذرا تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھیں۔ یہ تو ہم نے پڑھی جی ہاللویا، ناواں تو زیادہ عظمت اپنے کلام نے دیتی ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھیں کہ یہ چیز اگر خدا نے اس کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سب سے زیادہ، میرے ساتھ ہیں آپ سب؟ آمین۔ اگر خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے جی؟ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہو گئی؟ خدا کا کلام، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ کہتا ہے گھاس سوکھ جاتا ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن میرا کلام اب تک قائم رہے گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور کہتا ہے، لکھا ہے جب وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے تو بیمار شفا پاتے ہیں۔ اور لکھا ہے اس کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے جو بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے جو پتھر دلوں کو۔ اب اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ سب سے پہلے ابلیس ہمارے دلوں میں سے خدا کے کلام کو آ کر چرا لے جاتا ہے۔ ہاللویا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں کے اوپر اٹیک کرے۔ پادری صاحب نے کوئی کلام سنایا ہے یا میں نے کوئی کلام سنایا ہے
آپ چرچ میں بیٹھے ہیں, آپ کو سمجھ بھی لگ گئی ہے, آپ نے پسند بھی بہت کیا ہے, آپ کے دل کو خوشی ہوئی ہے, لیکن چرچ سے باہر جاتے ہی آپ اس کلام کو بھول جاتے ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو پھر سلام آتی تھی, ہاں جی کی کرنا ہے پھر آج کی پلان ہے. باہر جاتے ہی جو ہمارے پلانز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کلام ہماری زندگی میں آیا, ہم نے قبول کر لیا, لیکن چور ساتھ ہی بیٹھا ہے. چور کو پتا چل گیا ہے قیمتی چیز ان کی زندگی کے اندر چلو چکی ہے چل کے. چور کیا کرتا ہے, وہ نقب لگا کر بیٹھا ہوا ہے, لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی مانند پھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ چور جو ہے طاقتور چور بتایا گیا ہے, جو قیمتی چیزوں کو چراتا ہے. اس کے علاوہ میرے چیزوں میں آپ میرے ساتھ ہیں کیا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں مشکل تو نہیں سنا رہا. اچھا, میں نے ایک چیز بتائی ہے آپ کو کہ وہ خدا کے کلام کو چراتا ہے. کوئی آپ میں سے کوئی بتائیں گے اور وہ کیا کیا چراتا ہے؟ ہماری خوشیاں چراتا ہے. اور جی کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ ہماری صحت چراتا ہے. ہاں جی, اور آسان ہے, شرمائے نہیں, گھبرائے نہیں, بتائیں. ہماری برکت کو چراتا ہے, ہمارے فائنینسز کو چراتا ہے, خوشی کو چراتا ہے. جی, سکون کو, سکون, ہمارے کپڑے چراتا ہے. آمین, ہماری ہمیشہ کی زندگی. جی, اور انوائنٹنگ, ہماری نجات کو. جی, نیند کو. جی, اور کوئی؟ شیطان کیا کیا چراتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہو؟ بہت کچھ. وہ ہماری پاکیزگی کو چرا لیتا ہے. ہماری پاکیزگی کو, ہمیں دنیا کی تاریکیوں میں وہ دھکیل دیتا ہے. چل بھائی چل پترا وڑ جا طریقی چ, جو کرنے کری چل, اور مارنا ٹھڈا چل. وہ پاکیزگی میں ہمیں ناپاک کر دیتا ہے, ہمیں گلیز کر دیتا ہے, ہمیں گندگی کے اندر دھکیل کر اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے کہ تو نکل نہیں سکتا. وہ ہماری پاکیزگی کو چلاتا ہے, وہ خدا کے خوف کو چرا لیتا ہے, وہ اس احساس کو چرا لے. یہ میں جو بات کرنے لگا نا, یہ ذرا اس کو غور کیجئے گا. وہ گناہ کے احساس کو چرا لیتا ہے. یہ بات سنیے گا, وہ کس احساس کو چرا لیتا ہے؟ گناہ کے. یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں گناہ کو کرتا ہوں تو میں پشیمان ہوتا ہوں, خدا میرے کو غلطی ہو گئی, خدا منو معاف کر دے, خدا تیرے کلام مطابق میں غلطی کی تھی, خدا منو معاف کر دے, خدا میرے کو غلطی, میرے کو گناہ ہو گیا. لیکن ایک شخص ہے, کوئی بھی, وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں, خیر ہے, ساری دنیا کرن رہی ہے, اس کو احساس نہیں. اگر یہ احساس ختم ہو گیا تو یہ کہہ لیں کہ اس نے آپ کی زندگی کے اندر سے گناہ پر شرمندہ, گناہ پر پشیمان ہونے کے احساس کو کیا کر لیا ہے؟ چرا لیا. احساس ہی نہیں ہو رہا کہ گناہ کری جا رہے ہیں. اور وہ کیا چراتا ہے؟ اور وہ دعا کو چرا لیتا ہے, دعا نہیں کرنے دیتا. وہ روزے کو آپ کی زندگی سے چرا لیتا ہے. وہ خدا کا کلام پڑھنے کی جو ہیبٹ ہے, جو عادت ہے, وہ اس کو آپ کی زندگی سے چرا دیتا ہے. اور بالکل ہاتھ بن کے نا, انج اکھاں تے پٹیاں بن کے تے لتاں مارتا تھا, چل بھائی چل ٹری چل. وہی نا, وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی پاکیزگی چرا لی, آپ کے اندر سے گناہ کا احساس چرا لیا, آپ کے اندر سے خدا کا خوف چرا لیا, آپ کے اندر سے کلام کو چرا لیا, پاکیزگی کو چرا لیا. یہ مطلب کہ انہیں تانوں بن لیا. اے ہن ذرا غور کریے کہ کیڑے کیڑے لوٹ کتے نے, کون کون لوٹا جا چکا ہے, کس کس کو اس نے باندھ لیا ہے, اور کس کس کی آنکھوں پر اس نے پٹیاں باندھ کر اس کو لاتوں کے ساتھ کھیلتا جا رہا ہے. چل بھائی
चल भाई टुरी जा। अगर ये सारी चीजें उसने आपकी जिंदगी से चुरा ली है ना, तो रूहानी तौर पर आपको इब्लीस ने कस के बांध लिया है, उसने आपको बंदी बना लिया हुआ है। आप उसके इशारों पर चल रहे हैं, आप उसकी मर्जी पर चल रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, आप गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहे, आप गुनाह पर तौबा नहीं कर रहे, अगर आप गुनाह पर पछता नहीं रहे, तो आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है। आपकी जिंदगी के अंदर वो चोर छुप कर बैठा हुआ है, जिसने आपकी जिंदगी के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। चुराता तो वो ये सारी चीजें हैं। किल क्या करता है? 3 चीजें हैं। चुरा ली उसने ये सारी चीजें, उसके बाद वो कहते हैं कि वो चुराने मार डाले। मैं बताता हूं, वो आपकी रूहानी तरक्की को किल कर देता है, वो आपके ईमान को खत्म कर देता है। किल कर, नो, ईमान ही कोई नहीं हैगा, ईमान खत्म हो चुका है। अगर ईमान खत्म हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि इब्लीस ने आपको कत्ल, क्योंकि कलाम में लिखा है बगैर ईमान के खुदा को हम पसंद नहीं आ सकते। अगर उसने ईमान को खत्म कर दिया है, आपका ईमान नहीं है, तो इसका मतलब है इब्लीस ने आपका गला जो है वो काट दिया हुआ है। और उसके बाद वो रिलेशनशिप को, वो ताल्लुकात को ख़त्म कर देता है। खुदा के साथ जो ताल्लुक, खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है, उसको वो ख़त्म कर देता है और वो ज़िंदगी को फिनिश कर देता है। और डिस्ट्रॉय क्या करता है? ज़िंदगी का मकसद, गौर से सुनिएगा, वो डिस्ट्रॉय क्या करता है? हमारी जिंदगी के मकसद को। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं है, हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमारा कोई मकसद है, हम एक मसीह घराने में पैदा हुए हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं, अगर हम बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कोई तरतीब नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर कोई दुआ नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर रोजा नहीं है, हम बाइबल को नहीं पढ़ते, हम बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। The damage has been done. The damage has been done. अगर मकसद कोई नहीं है, वो हमारी पहचान को खत्म कर देता है। अगर आज मैं यहां हूं, यीशु की वजह से हूं, आप सब लोगों की जिंदगियों, आप सब लोग मुझे यहां एज अ पास्टर देखते हैं, पास्टर डेरिक को एज अ पास्टर देखते हैं, भाई अनिल को देखते हैं, हम सब की एक पहचान है। और ये पहचान किसकी वजह से है? खुदावंद की वजह से है। अगर मैं यहां आया हूं अमेरिका में और मैं खुदा का बंदा ना होता, मैं दुनियावी होता, तो मैं आपको कभी चर्च में नजर ना आता, मेरी पहचान ही कोई ना होती। इब्लीस क्या करता है? इब्लीस क्या करता है? पहचान को, आपकी जिंदगी के मकसद को खत्म करता है। और तीसरी और बड़ी कॉमन चीज, वो शादीशुदा जोड़ों की जिंदगियों के अंदर तबाही और बर्बादी लेकर आता है। ये बहुत कॉमन है। जब मियाँ बीवी आपस में राजी नहीं है तो वो दुआ नहीं कर सकेंगे। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कलाम का ये जो वादा है ना, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे, ये मैं ना बेसिकली ये मैं समझता हूँ ये मियाँ बीवी के लिए है। बाकी तो ठीक है, बाकियों के लिए भी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादा मियाँ बीवी के लिए है कि जहाँ 2 या 3 बैठेंगे, मैं वहाँ तो मियाँ बीवी दी आपस में बांटदी को नहीं, तो ना बहना कितों है। आज मैं एक बात कहूँगा उन मियाँ बीवी से जो ताल्लुकात को ख़राब करके बैठे हैं, उन्होंने मैं यही कहूँगा जिन पहला फोन ते गल्लां करते होंदे सी, नहीं नींद नहीं आती भी तेरे बगैर, रोटी नहीं मैं खाधी, मैं ते जिन्नी देर गल ना कर ला मैं ते सकून नहीं आता। खुदा दा वास्ता जी उन्हां चीज़ां नूं याद करो दोबारा।
اپنے جڑے تعلقات نے انہوں نے ٹھیک کرو. خدا یہ چاہتا ہے آپ سے. ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے پہلے فون کر کر کے کہی دا سی نا, اس طرح ہن بھی بیویاں نو کہہ دیا کرو آئی لو یو. یہ کہنا چاہیے آپ کی بیوی کو. بیوی بھی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. ایک دوسرے سے کی عزت کرو, ایک دوسرے کو پیار کرو. لیکن عزیزو, ابلیس جو ہے اس رشتے پر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے. وہ میاں اور بیوی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو قائم رہنے نہیں دیتا. یعنی کہ وہ ماسٹر آف ڈسٹرکشن ہے. وہ کیا ہے؟ ماسٹر آف ڈسٹرکشن. وہ تباہی کا بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تباہی کا بادشاہ ہے. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایک طرف جو ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. یسوع مسیح ایک طرف تباہی کا بادشاہ کھڑا ہے, ایک طرف سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللیلویہ. تو چوائس ہماری ہے, ہم نے کس طرف جانا ہے. چوائس کیا ہے؟ ہماری ہے, ہم نے کس طرف جانا ہے. سو میرے عزیزو, ہم نے 3 چیزوں پر غور کیا ہے کہ وہ کیا چراتا ہے, کیا کل کرتا ہے, اور کیا ڈسٹروائے کرتا ہے, کیا تباہی کرتا ہے. ہم دیکھیں شروع سے ہی وہ کلام میں جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شروع ہی سے جو ہے وہ خونی ہے. اس نے کیا کیا؟ خدا نے ابھی آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا ہی ہے. ان کو حکم دے دیا کہ آپ نے سب کچھ کھا لینا ہے, اور آپ نے یہ جو درخت ہے باغ کے سینٹر میں, نہ اس کے پھل کو چھونا ہے اور نہ کھانا ہے. 2 حکم تھے, اس کو چھونا بھی نہیں ہے اور نہ اس کو کھانا ہے. لیکن ماسٹر آف ڈسٹرکشن گیا ہے ادھر, جھوٹوں کا باپ گیا ہے, چور ادھر گیا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اب آدم اور حوا جو ہیں وہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بڑی خوشی میں ہیں, وہ بڑے سکون میں ہیں. ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, کوئی ان کو جاب نہیں کرنی پڑتی. باغ میں سب کچھ موجود ہے جو ان کو کھانے اور پینے اور رہنے کے لیے چاہیے. لیکن ابلیس جو نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ خدا کی حضوری میں سکون اطمینان کے ساتھ رہے, اس نے جا کر کہا. اچھا, کئی جو اسکالرز ہیں, کئی جو تھیولوجنز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں اتنی بات نہیں ہوگی, اتنی بات پہ ہوا نہیں ماننی ہوگی کہ میں پھل کھاؤں کہ تسی خدا دی مانند ہو جاؤ گے. اس نے بہت سی باتیں کی ہوں گی اس سے جو ساری نہیں لکھی گئی. اس نے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے اس کو کہا کہ تو بہت خوبصورت ہے, تیری خوبصورتی بہت زیادہ ہے. اس نے اس کو ورگلایا ہو, اس کی تعریف کی ہو. پھر جا کے ہوا نے کہا اچھا گل تو ٹھیک ہی کر رہا ہے, مان لیے. یہ ہے جھوٹی تعلیم. جب آپ سے کوئی کہے آ کر کہ نہیں نہیں خدا کا کلام اگر ایسے کہتا ہے تو ایسے کر لے, تو کوئی آپ کو ورگلا رہا ہے خدا کے کلام سے ہٹانے کے لیے. آج غور سے سنیں, بچوں کو اٹس اوکے, بچوں کی طرف نہ دھیان کریں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمسون, اس کے دل میں جب تک خدا کا کلام رہا, لکھا ہے اس کا کوئی نظیر نہیں تھا. سمسون کو خدا نے حکم دیا کہ تو نے اپنے بال نہیں کٹوانے, اور تو نے غیر عورتوں کی طرف بھی نہیں جانا. اس نے کیا کیا؟ وہ کسی ایک عورت کے ہتھے چڑھ گیا. اس نے اس سے راز پوچھ لیا, بتا تیری طاقت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میری طاقت کا راز میرے بالوں میں ہے. اس نے کیا کیا؟ اس کے بال
ایک دفعہ اس نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تو اس کے ہاتھ باندھے، تو اس نے اپنی فوجوں کو بلا لیا پیچھے سے. تو جب وہ فوجیں آئیں تو سمسون تو وہ اس نے غلط بتایا تھا اپنا راز، تو جب فوجیں آئیں تو اس نے ہاتھ ایسے کھول لیے تو مارا ان کو صحیح. یہ وہ سمسون ہے جس نے ایک وقت میں، یہ سنیے کا بات بڑی غور طلب ہے، ایک سمسون نے ایک گدھے کی جبڑے کی ہڈی جو تھی ایک وادی میں پڑی ہوئی تھی، فلسطینی آئے اس پر اٹیک کرنے کے لیے، ایک سمسون نے 1000 کتنے 1000 بندے کو اس نے کیا کیا؟ مار دیا. کیونکہ خدا اس کے، جب اس نے راز بتا دیا فوجیں آئیں اس کو باندھ لیا، پھر کیا کرتا تھا؟ پھر وہ جیل میں جا کر چکی پیستا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کے اندر گرم لوہے کی سلاخیں مار دی، اس کو اندھا کر دیا. کتنی اذیت دی. جب اس نے خدا کے کلام کو چور کے حوالے کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں نکال دی. جب پھر اس نے جیل کے اندر خدا سے توبہ کی، اس کے بال لمبے ہوئے. پھر جب اس کو تماشا جیسے کسی جانور کو باندھ کے تماشا نہیں، اسی پاکستان میں ریشدہ تماشا، ویسے اس کو ایک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں وہاں اس کا تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن تب تک اس کے بال جو ہے وہ لمبے ہو چکے. پھر وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے وہاں کھڑے کرنا جہاں کوئی پلرز ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جو عمارت ہے یہ پلرز پر کھڑی ہے. اور جب وہ اتنی طاقت اس میں آ جاتی ہے، جب پھر خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، خدا اسے واپس کرتا ہے جو اس سے چرا لیا جاتا ہے. جب اس کو پلرز کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ پلرز کو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ پش کرتا ہے اور وہ پلرز جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری عمارت جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے نیچے آ کر دب کر مر جاتے ہیں. وہ ابلیس شروع سے یہی کام کر رہا ہے. میرے عزیزو، میرے پیارے عزیزو، خدا ہمیں بھرتا ہے اور ابلیس ہمیں خالی کر دیتا ہے. خدا ہمیں بھرتا ہے اور ابلیس ہمیں خالی کرتا ہے. خدا ہماری کپیوں میں تیل بھرتا ہے اور ابلیس اسے آ کر چرا لیتا ہے. اور 10 کنواریوں کی جو مثال ہے، جن کے پاس آئل کم تھا ان کا آئل جو ہے وہ ابلیس نے ہی چرایا ہوگا. عزیزو، جب ہم چرچ آتے ہیں، ہم کلام سنتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہم روح سے بھر جاتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں چھو لیتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں آج کلام کا بہت مزہ آیا ہے، آج ہمیں کلام کی سمجھ آئی ہے، خدا نے ہمیں چھوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا آپ کے پیالے کو لبریز کرتا ہے. خدا آپ کے پیالے کو لبریز کرتا ہے. خدا آپ کی کھپی کو بھر دیتا ہے. خدا آپ کی کھپی کو بھر دیتا ہے اور پھر ساتھ ہی کیا ہو جاتا ہے؟ ہفتے دے اندر وہ ختم. کپی چ کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے. توار نو دعا کیتی، پھر اگلے توار ہی کرنا. نہ کوئی وچ بائبل، نہ کوئی وچ دعا، نہ کسی نو رات نو جاگ آندی ہے 2 بجے 3 بجے، وہ اٹھ کے تے فون چیک کر کے اپنے سارے اکاؤنٹ تے سو جاندا ہے. انہوں اے خیال نہیں ہوندا کہ مینوں جاگ آئی تے میں دعا کروں. اور جب ہم ایسا ایٹیٹیوڈ اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نے باندھا ہوا ہے. ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، ہمارے جو بزرگ تھے ان کی زندگی دعا سے بھری ہوئی تھی. جو میری خالہ تھی جن کے وسیلہ سے ہمارا سارا خاندان بچا ہے، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ سوتی کس وقت ہے. ہم جب بھی اٹھتے وہ رات کو دعا کر رہی ہوتی تو صبح ساڑھے تو بھی پہلے اٹھ کے سانو کہتے تسی ستے ہی رہنا. اسی کہڑا ہوئی یہ کیا ہے؟
کہ جب رات کو اٹھے ہیں تو وہ دعا میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو صبح ہم سے پہلے وہ فریش بھی ہیں اور ہمیں کہہ رہی ہیں اینا ٹائم ہو گیا ستے ہو جائے. جو لوگ اپنا پیالہ لبریز کرنا چاہتے ہیں وہ سنڈے کے سنڈے والے کرسچنز نہیں ہیں, وہ ہر وقت کے کرسچنز ہیں. وہ ہر وقت, ہر جگہ, ہر گھڑی, ہر لمحہ خدا کے روح سے بھرے رہتے ہیں. جب ان کو دعا کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کو پہاڑ نہیں سمجھتے, اس کو مجبوری نہیں سمجھتے, بلکہ وہ خوشی کے ساتھ خدا کی حضوری میں بیٹھنا کو پسند کرتے ہیں. اور جب خوشی سے بیٹھتے ہیں, خوشی سے عبادت کرتے ہیں, تو خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر ان کے پیالوں کو, ان کی کھپیوں کو لبریز کرتا ہے, کیونکہ خدا خوشی سے عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہاللویا, ہاللویا. میرے عزیزو, چور آج بھی باہر پھرتا ہے. آج ہم نے دیکھنا کہ ہمیں اس نے ہماری کیا کیا چیز اس نے لوٹ لیا. کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایک دفعہ ایک شخص اپنی سیلری اپنی کمپنی سے لے کر جیب میں ڈالی ہے اور گھر جا رہا ہے. کسی بس میں اس نے ٹریول کیا ہے, تو جب گھر جا کے وہ سوچ رہا ہے میں اپنی سیلری اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کروں گا, بچوں کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن جب گھر جاتا ہے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کو وہ سیلری وہ ملتی نہیں ہے, وہ چور نے چرا لی ہوتی ہے. اسے بعد میں احساس ہوتا ہے اوئے مجھے تو چور نے لوٹ لیا. میرے عزیزو, اگر آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو دیکھیں ہم کس کس جگہ سے, کس کس ایریا سے ہماری چوری جو ہے وہ ہو چکی ہے. اگر ہم دعا نہیں کرتے اس نے ہماری دعا چرا لی ہے. اگر ہم کلام نہیں پڑھتے اس نے ہمارے کلام کی چوری کر لی ہے. اگر گناہ کر کے احساس نہیں ہو رہا, توبہ نہیں کر رہے, تو اس نے گناہ کے احساس کی بھی چوری جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے. اگر ہم پاکیزگی میں نہیں چل رہے, گندے مندیاں فلماں ویکھی جا رہے ہیں, گانے ویکھی جا رہے ہیں, ہماری آنکھیں پاکیزگی کو نہیں دیکھ رہی, ہم اپنی آنکھوں کے اندر گندگی رکھتے ہیں, ہم گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس نے ہماری پاکیزگی کو چرا لیا ہوا ہے. کلام کہتا ہے اگر تو نے کسی پر بری نظر کر لی تو تو زنا کر چکا. اگر ہماری آنکھیں زناکار ہیں, ہماری سوچیں زناکار ہیں, تو اس نے ہماری پاکیزگی کو چرا لیا ہوا ہے. اس نے, اگر ہم خدا سے نہیں ڈرتے, اگر خدا کا کلام سن کر ہم باہر جاتے ہیں اور پھر ہم گناہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے خوف کے اندر نہیں ہیں. اس نے خدا کا خوف بھی ہماری زندگیوں سے چرا لیا ہوا ہے. اگر میرے عزیزو یہ سب چیزیں اس نے لوٹ لی ہیں تو آج ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں پھر وہ واپس لینا ہے. لیٹس ٹیک بیک. آج کا ٹاپک کیا تھا؟ لیٹس ٹیک بیک. جو اس نے لوٹ لیا ہے وہ ہمیں خداوند یسوع پھر سے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج کا یہ دن آپ کی زندگیوں کے لیے ایسا دن ہو کہ آج آپ ابلیس کو کہیں اے ابلیس تو ہارا ہوا ہے, آج کے بعد تو میری زندگی کے اندر سے کوئی بھی کسی قسم کی چوری نہیں کر سکتا. آج میں تجھے یسوع کے نام سے, اس کی قدرت سے, اس کے اختیار سے جو اس نے مجھے دیا ہوا ہے, آج میں تیری قوت اور تیری قدرت کے اوپر غالب آتا ہوں, اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رول دیتا ہوں. اور خداوند یسوع آپ کو آپ کی سب چیزیں لٹانے کی, جیسے ایوب سے ابلیس نے سب کچھ چھین لیا, اس کو تباہ کر دیا, اس کو باندھ دیا, لیکن جو ایوب تھا وہ خدا کے ساتھ لپٹا رہا اور خدا نے اسے دگنا چگنا عطا کیا. خدا آپ کو بھی عطا کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کی زندگی کو روحانی زندگی بنانا چاہتا ہے. خدا آپ کو روح کے پھلوں اور روح کی نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں آ جائیں.
اس چور کے سامنے ڈٹ جائیں. چور کب آتا ہے؟ جب سو رہے ہوتے ہیں لوگ. ہاللویا. 2 ویکس پہلے پاش صاحب نے کلام سنایا تھا کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، لیٹس فائٹ. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. سمپل جی گل ہے جی، اپنی زندگی میں دعائیاں کرو. رات نو اٹھو دعاواں کرو. رات نو اٹھ کے فون چیک کرنے کی بجائے دعا چ بہ جاؤ. اگر ہسبینڈ دعا چ بہ رہا، بیوی نو کہے چل اٹھ دعا کریے. اگر بیوی بیٹھ رہی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہے چل اٹھ دعا کرے. آپ اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں، اپنی زندگی کے اندر روزے کو لے کے آئیں. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اور ایک جگہ لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آج فیصلے کا دن ہے. آج آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ مکمل طور پر باندھے جا چکے ہیں کہ نہیں. اگر باندھے جا چکے ہیں تو خدا ہر طرح کی زنجیر کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے کس کی پرستش کرنی ہے.